ہاتھ کی لکیریں، ہتھیلی پر پھیلی ہوئی یاری ترچھی لکیریں بہت کچھ کہتی ہیں، بشرطیکہ کہ کوئی سمجھنے والا ہو۔ میں نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر غور سے اس کی لکیروں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، تم نے پیار میں دھوکہ کھایا ہے۔ اس نے ایک جھٹکے سے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا، جیسے میں نے اسی چوری پکڑ لی ہو۔ اس کے ساتھ آئی ہوئی لڑکیاں بہت دلچسپی سے یہ تماشا دیکھ رہی تھیں۔ ارے کیا ہو گیا نیلوفر، کیا واقعی ایسا ہوا ہے؟ ایک نے پوچھا۔ نہیں، یہ بالکل غلط ہے، نیلوفر نام کی وہ لڑکی جلدی سے بولی۔ ہو سکتا ہے یہ غلط ہو، میں نے ایک بے نیازانہ شان سے کہا، لیکن میرا علم مجھے دھوکہ نہیں دیتا بی بی، بلکہ اور بھی بہت کچھ معلوم کر چکا ہوں۔ اس لڑکی نے 10 روپے کا نوٹ میرے سامنے رکھا اور اپنی سہیلیوں کے ساتھ آگے بڑھ گئی۔ 10 روپے! اب یہ تھی میری قسمت، میرے تجربے اور ہنر کی قیمت، لیکن یہ ابتدا تھی اور مجھے مایوس نہیں ہونا تھا۔ پامسٹری کا مجھے بچپن سے شوق تھا۔ میں نے اس سلسلے میں کیرو سے لے کر لارنس اور جانسن تک پڑھ ڈالا تھا۔ اس کے علاوہ اس موضوع پر لکھی ہوئی ہندو یوگیوں کی کتابیں بھی میرے مطالعے میں رہی تھیں۔ جب میں فرسٹ ایئر میں تھا تو میں نے اس وقت سے اپنے ساتھیوں کے ساتھ دیکھنے شروع کر دیے تھے اور 70% باتیں درست ثابت ہونے لگی تھیں۔ پورے کالج میں میری شہرت پھیل گئی تھی، لیکن اس زمانے میں آنکھوں میں آنے والے اچھے دنوں کے خواب بھرے ہوئے تھے۔ سوچا تھا کہ پڑھ لکھ کر ایک اچھی زندگی گزاروں گا، کیونکہ اب تک تو سوائے محرومیوں کے کچھ بھی نہیں ملا تھا۔ والد صاحب ایک بڑی دکان کے ایک معمولی سے ملازم تھے۔ نہ جانے کس طرح وہ دکان مالک کی جھڑکیاں برداشت کرتے ہوں گے اور ہمیں زندہ رکھنے کی کوشش کرتے ہوں گے۔ اس گھر میں میرے علاوہ میری امی اور چھوٹی بہن بھی تھی، اور ہم سب کے سب مایوس خوابوں کے اسیر لوگ تھے۔ کچھ بھی نہیں تھا ہمارے پاس۔ بہن بھی تعلیم حاصل کر رہی تھی اور سب کو یہ توقع تھی کہ جب میری تعلیم مکمل ہو جائے گی تو اس گھر کے دن بدل جائیں گے، لیکن ایسا کچھ نہیں ہو سکا۔ ملازمت کی کوشش کرتے کرتے تھک گیا، لیکن ملازمت نہیں مل سکی۔ والد صاحب نے تو یہاں تک کہا کہ میں انہی کی طرح کسی دکان میں سیلز مین ہو جاؤں، لیکن میں جانتا تھا کہ اگر سیلز مین ہو بھی گیا تو اس سے کیا فرق پڑے گا؟ کچھ بھی نہیں۔ اسی پریشانی کے دوران میرے ایک دوست آفتاب نے مجھ سے کہا، میری سمجھ میں نہیں آتا کہ تم جاب کے لیے اتنا پریشان کیوں ہو رہے ہو، جبکہ تم چاہو تو ہزاروں روپے کما سکتے ہو۔ وہ کس طرح؟ تمہارے ہاتھ میں اتنا زبردست ہنر موجود ہے۔ اس نے کہا، میرا مطلب ہے پامسٹری کا ہنر۔ اس شہر میں سے ایک لوگ نام نہاد پامسٹ بن کر لوگوں کو بیوقوف بنانے میں لگے ہوئے ہیں، جبکہ تم تو اس فیلڈ کے جینوئن آدمی ہو۔ یار تمہاری بات تو دل کو لگ رہی ہے، لیکن اگر گھر والوں کو پتہ چل گیا تو کیا ہوا؟ تم اپنے ہنر کو استعمال کر رہے ہو، کسی کو دھوکہ نہیں دے رہے ہو، اور اگر ایسا ہی خیال ہے تو پھر اپنا نام بدل کر پریکٹس کرو۔ اس کا یہ مشورہ میرے دل کو لگ گیا، لیکن اس سلسلے میں بھی رکاوٹیں شروع ہو گئیں۔ سوال یہ تھا کہ میں کہاں بیٹھ کر اپنا ہنر آزماتا۔ اس کے لیے کسی دفتر کی ضرورت تھی تاکہ باقاعدہ یہ کام شروع کیا جا سکے، لیکن دفتر کا ایڈوانس اور کرایہ وغیرہ اتنا تھا کہ میرے بس سے باہر تھا۔ پھر میں نے وہ کیا جو مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ایک شاپنگ سینٹر کے ساتھ ایک چھوٹی سی چادر بچھا کر بیٹھ گیا۔ میں نے اپنے پاس ایک تختی بھی رکھ لی تھی۔ مجھے معلوم تھا کہ اس طرح میرے پاس وہی لوگ آیا کریں گے جو بیچارے ان پڑھ ہوتے ہیں اور قسمت کی دیوی کی مہربانیوں کے خواب دیکھتے رہتے ہیں، لیکن اپنے ہنر پر یقین تھا کہ ایک بار میں نے جس کا ہاتھ دیکھ لیا وہ حیران ضرور ہو جائے گا۔ خوش قسمتی یہ کہ پہلے ہی دن ایک معزز صورت آدمی میرے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ بعد میں پتہ چلا کہ اس علاقے کا کونسلر ہے جو مجھے اٹھانے کے لیے آیا ہے۔ ارے یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ اس نے پوچھا۔ جناب اپنی روزی کمانے کی کوشش کر رہا ہوں، میں نے کہا۔ لوگوں کو دھوکہ دے کر؟ یہ دھوکہ نہیں جناب، میں اس فن کو جانتا ہوں۔ اچھا؟ اس کے ہونٹوں پر ایک طنزیہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ اگر جانتے ہو تو ذرا میرا ہاتھ دیکھ کر بتاؤ۔ ایک شرط پر۔ اچھا کون؟ تمہاری شرط بھی ہے؟ بتاؤ کیا شرط ہے؟ شرط یہ کہ اگر میرے فن کو مان گئے تو پھر مجھے یہاں سے اٹھایا نہیں جائے گا۔ میں نے کہا، مجھے یہاں بیٹھنے کی اجازت مل جائے گی؟ چلو منظور ہے۔ وہ میرے پاس بیٹھ گیا تھا۔ اس نے اپنا ہاتھ آگے کر دیا۔ بہت اچھی، بہت الجھی ہوئی لکیریں تھیں۔ انگوٹھا سخت تھا۔ وینس کا ابھار بھی زیادہ تھا جو اس کی ہوس پرستی کو ظاہر کر رہا تھا۔
اس کے علاوہ بھی ایک دو ایسی باتیں تھیں جو میں نے دیکھ لی تھی۔ ہاں بتاؤ کیا کہہ رہی میری لکیریں؟ جناب میں آپ کو صرف 2 باتیں بتاؤں گا، میں نے کہا۔ پہلی بات تو یہ کہ آپ میں ہر وقت جنسی تحریک ہوتی رہتی ہے۔ ارے یار، وہ حیران رہ گیا۔ ایسا ہوتا تو ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ آپ نے کسی کا مرڈر کرنے کی کوشش کی تھی لیکن وہ آپ کے ہاتھوں بچ نکلا۔ اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ خدا کی پناہ، تم تو بہت خطرناک آدمی ہو، اس نے کہا۔ پہلے یہ بتائیں کہ دونوں باتیں صحیح ہیں یا نہیں؟ بالکل صحیح ہے، اس نے اعتراف کیا، اور مجھے سزا بھی ہو چکی ہے۔ اب یہ بتائیں کہ میرے لیے کیا حکم ہے؟ تم یہیں بیٹھے رہو، اس نے کہا۔ میں سب سے کہہ دیتا ہوں کہ کوئی تمہیں تنگ نہیں کرے گا، تم آرام سے اپنا دھندا کرتے رہو۔ تو اس طرح میری قسمت نے میرا ساتھ دیا اور مجھے ایک رونق والی جگہ مل گئی۔ میں نے ہاتھ دیکھنے کی فیس بھی کم رکھی تھی، یعنی صرف 10 روپے۔ پہلے دن صرف 20 روپے ملے تھے، لیکن میں اس کے لیے مطمئن تھا کہ یہ ابتدا تھی، ہو سکتا ہے کہ آگے چل کر بہت سے لوگ آنے لگتے۔ دوسرے دن کی آمدنی 50 روپے ہوئی تھی، یعنی اس سے بھی بہت بہتر۔ میں جس کا ہاتھ دیکھتا وہ مطمئن ہو کر جاتا اور یقیناً وہ دوسروں کو بتایا کرتا ہوگا، اس لیے آہستہ آہستہ میری انکم بڑھتی جا رہی تھی۔ اور اس دن ایک لڑکی نے آ کر میرے سامنے اپنا ہاتھ پھیلا دیا۔ لڑکیاں یا خواتین عام طور پر ایسے فٹ پاتھی کے پاس آ کر نہیں بیٹھتے، لیکن وہ لڑکی چونکہ دوسری لڑکیوں کے ساتھ آئی تھی، اسی لیے سب شرارتاً میرے پاس آ گئی ہوں گی۔ میں نے اس لڑکی کو ایک ایسی بات بتا دی جس کی گواہی اس کا ہاتھ دے رہا تھا۔ وہ پریشان ہو کر چلی گئی۔ مجھے یقین تھا وہ پھر آئے گی۔ اس دن وہ اپنی سہیلیوں کی وجہ سے واپس چلی گئی تھی۔ اب اسے کریت ہو رہی ہوگی، وہ مزید باتیں جاننے کے لیے ضرور آئے گی۔ میرا اندازہ درست ثابت ہوا اور وہ ایک دن پھر میرے پاس آ کر کھڑی ہو گئی۔ میں نے اسے دیکھا۔ وہ اچھی خاصی خوبصورت اسمارٹ قسم کی لڑکی تھی جو بہت تیکھی نگاہوں سے میری طرف دیکھ رہی تھی۔ اس نے مجھ سے کہا، میرے لیے مناسب نہیں ہے کہ میں یہاں بیٹھ کر تمہیں اپنا ہاتھ دکھاؤں، تم بوم اسٹار میں آ جاؤ، لیکن وہاں جانے کی فیس بھی زیادہ ہوگی۔ ہاں دے دوں گی فیس، اتنا کہہ کر وہ آگے بڑھ گئی۔ بوم اسٹار زیادہ فاصلے پر نہیں تھا۔ میں کچھ دیر بعد وہاں پہنچا تو وہ پہلے سے موجود تھی۔ میں اس کے ساتھ والی کرسی پہ بیٹھ گیا۔ جی محترمہ، آج کیوں یہاں بلایا ہے آپ نے؟ تم نے اس دن میرا ہاتھ دیکھ کر مجھ سے کیا کہا تھا؟ میرا خیال ہے کہ میں نے کوئی غلط بات نہیں کی تھی، میں نے کہا، اسی لیے تم دوبارہ میرے پاس آئی ہو۔ ہاں تم نے سچ کہا تھا، وہ دھیرے سے بولی۔ تم واقعی اچھے پامسٹ ہو۔ ہاں میں ایک بار دھوکہ اٹھا چکی ہوں۔ اب ذرا تم پھر میرا ہاتھ دیکھ کر مجھے آگے کی حالت بتاؤ۔ اس نے اپنی خوبصورت ہاتھ میز پر رکھ دیے تھے۔ میں نے یوں ہی دیکھنا شروع کر دیا اور اس کی زندگی کے پرت علیحدہ ہوتے جا رہے تھے۔ ذرا سی دیر میں اس کے بارے میں بہت کچھ جان لیا تھا اور اب جان لینے کے بعد اس سے ہمدردی ہونے لگی تھی۔ ہاں چلو بتاؤ، کیا دیکھا تم نے؟ اس نے پوچھا۔ لیکن یاد رکھو، اب تم مجھے میرا ماضی نہیں بلکہ مستقبل بتاؤ گے۔ میں نے ایک بات یہ دیکھی تھی کہ اس کی قسمت میں اولاد نہیں تھی، اور دوسری بات یہ تھی کہ اس کی زندگی بہت کم تھی، بہت ہی کم، کسی بھی وقت اس کا ساتھ چھوڑ سکتی تھی۔ اسی لیے اس کی زندگی میں پیار نہیں تھا۔ شاید قدرت نے پہلے ہی سے اس کا بندوبست کر رکھا تھا۔ وہ یقیناً ایک خوشحال گھرانے سے تعلق رکھتی تھی، لیکن ذاتی طور پر اس کی زندگی میں محرومیاں تھیں، اور انہی کی وجہ سے وہ ذہنی طور پر بہت اپسیٹ تھی۔ ہاں بتاؤ، اس کی آواز نے چونکا دیا۔ کیا کہہ رہی ہیں میری لکیریں؟ بہت کچھ، میں نے کہا، لیکن اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ تم 2-4 بار میرے پاس آؤ تاکہ بدلتی ہوئی لکیروں کا جائزہ لے سکو۔ کیا کوئی سیریس بات ہے؟ شاید، میں نے مبہم سا جواب دیا، لیکن سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اوکے، اس نے گردن ہلائی۔ اسے مجھ پر پورا اعتماد ہو گیا تھا۔ میں تمہیں اپنا موبائل نمبر دے رہی ہوں، تم جب چاہو اس پر فون کر کے مجھے بلا سکتے ہو۔ اس نے اپنا نمبر بتا دیا تھا، جو میں نے اپنے موبائل میں فیڈ کر لیا۔ پھر میں نے بھی اسے اپنا نمبر دے دیا۔ مجھے اسے واقعی ہمدردی ہو گئی تھی۔ اتنی جوان، شگفتہ اور خوبصورت لڑکی، اسے اتنی جلدی موت کی طرف نہیں جانا چاہیے تھا۔ ابھی اس نے دیکھا ہی کیا ہوگا، کچھ بھی نہیں۔ زندگی تو شاید اس کے سامنے بہت دور تک پھیلی ہوئی ہے، لیکن افسوس کی زندگی سے ہاتھ سے جا رہی تھی۔ اس کے اصرار کے باوجود ہوٹل کا بل میں نے ادا کیا تھا۔ اب میرے پاس اتنے پیسے رہنے لگے تھے جو وہ چلی گئی، اور میں اس کے بارے میں سوچتا رہ گیا۔
اس کی لکیریں اچانک موت کی نشاندہی کر رہی تھی۔ یہ سانحہ ایکسیڈنٹ سے بھی ہو سکتا تھا، کیونکہ بظاہر وہ ایسی کوئی بیماری بھی نہیں تھی، بلکہ خاصی صحت مند لڑکی تھی، تو پھر اس کے لیے ایک حادثہ ہی رہ جاتا ہے۔ کچھ دنوں کے بعد وہ پھر ملی۔ اس بار بھی یہ ملاقات ہوٹل میں ہوئی، کیونکہ میں فٹ پاتھ پر بیٹھ کر اس کا ہاتھ نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اس بار اس نے مسکراتے ہوئے کہا تھا، پامس صاحب، میں آپ کی مہارت کو مان گئی ہوں۔ اس کے علاوہ میں یہ اندازہ لگا سکتی کہ تم پڑھے لکھے انسان ہو۔ محترمہ، میں نے لٹریچر میں ماسٹر کر رکھا ہے، میں نے بتایا۔ کیا؟ وہ حیران رہ گئی تھی۔ تم اتنے پڑھے لکھے ہو تو پھر یہ کیا کرتے پھر رہے ہو؟ روٹی تو کسی طور کما کھائے بندہ، میں نے کہا۔ پھر میں نے اپنے حالات بتا دیے کہ کس طرح میں جاب کے لیے مارا پھر رہا، پھر کس طرح میں نے اپنے آنر سے کام لینا شروع کیا۔ بس یہ ہے میری کہانی، اور تم نے میرے ہاتھ سے میری کہانی تو جان ہی لی ہوگی۔ نہیں، لکیریں صرف چند باتوں کی نشاندہی کرتی ہیں، پوری زندگی کے حالات نہیں بتا سکتی۔ اس نے اپنے بارے میں بتانا شروع کیا۔ میرے اندازے کے مطابق وہ کھاتے پیتے گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ اس کے والد کا اپنا بزنس تھا، گھر میں زندگی رواں دواں تھی، وہ تعلیم حاصل کر رہی تھی۔ ایک چھوٹی بہن اور ایک بڑا بھائی تھا۔ اس نے ایک لڑکے سے بہت ٹوٹ کر پیار کیا تھا، لیکن وہ لڑکا اسے بے وفائی کر کے جا چکا تھا، جس کے گہرے اثرات اس کے دل اور دماغ پر مرتب ہوئے تھے۔ اور اب میں اپنے آپ کو تلاش کرتی پھر رہی ہوں، اس نے کہا۔ احساس ہو رہا ہے کہ بے وفائی کا دکھ کیا ہوتا ہے۔ خیر، جو کچھ بھی ہے ٹھیک ہے، تم یہ بتاؤ کہ تم نے میرے ہاتھوں میں کیا دیکھا؟ دیکھو نائلہ، تمہیں فوری طور پر خوشیوں کی ضرورت ہے۔ میں اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، اور یہ فوری طور پر خوشی تمہارے لیے بہت ضروری ہے، چاہے کہیں سے ملے اسے حاصل کر لو۔ لیکن کیوں؟ خوشیاں بازار میں تو نہیں ملتی کہ میں یہ خرید کر لیا ہوں۔ نہیں، تمہیں شاید ایسا ہی کرنا پڑے گا، میں نے کہا۔ یہ تمہارے لیے بہت ضروری ہے۔ اب میں اس کے علاوہ تمہیں کچھ نہیں بتا سکتا۔ ویسے تمہارا گھر کہاں ہے اور تمہارے ڈیڈی کا بزنس کیا ہے؟ میں نے باتوں میں سے اس کے والد کا دفتر کا نام معلوم کر لیا تھا۔ دوسری ہی صبح میں اس کے والد کے دفتر پہنچ گیا۔ میں نے یہ بات نائلہ سے چھپائی تھی کہ میں اس کے ڈیڈ سے ملنے جاؤں گا۔ بہت ہی معروف کن دفتر تھا، شاید کوئی بہت بڑا بزنس تھا۔ اس کے والد کا نام معظم تھا۔ بڑی مشکلوں سے اس کے کمرے تک رسائی ہوئی تھی۔ اب مجھے یہاں آ کر بھی اپنے ہنر سے کام لینا تھا۔ معظم نے اوپر سے نیچے تک میری طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، ہاں کیا بات ہے، کیا کام ہے مجھ سے؟ جناب، میں سب کچھ بتا دوں گا، آپ ذرا اپنا ہاتھ سامنے رکھ، کیا بکواس کر رہے ہو؟ پلیز صرف 2 منٹ کے لیے، میں نے کہا۔ میں جو کچھ کہنا چاہتا ہوں اس کا بہت گہرا تعلق آپ کے ہاتھ سے ہے۔ تم جانتے ہو یہ تمہیں دھکے دے کر نکال دوں۔ پلیز، اس میں آپ کا کوئی نقصان نہیں، آپ ہاتھ صرف میں اس پر رکھ دیں۔ اس نے جز بجز ہوتے ہوئے اپنے ہاتھ میں اس پر رکھ دیا۔ میرے لیے اتنا ہی کافی تھا، صرف 1 منٹ لگایا تھا۔ میں نے پھر بولنا شروع کیا۔ جناب، آپ کی لکیریں بتا رہی ہیں کہ آپ پر 2 مرتبہ قاتلانہ حملہ ہوا ہے۔ ہاں، یہ تو ہے۔ وہ کچھ حیران ہو گیا تھا۔ اور آپ نے شادی کی تھی جس کے بارے میں شاید آپ کے گھر والوں کو کچھ نہیں معلوم۔ حیرت انگیز، کون ہو تم؟ میں ایک پامسٹ ہوں جناب، اور اس تماشے کا مقصد یہ تھا کہ آپ کو مجھ پر یقین آ جائے، میں نے کہا۔ بات یہ ہے کہ آپ کی بیٹی اپنی چند سہیلیوں کے ساتھ میرے سامنے اپنا ہاتھ پھیلا کے بیٹھ گئی تھی۔ میں نے اس کا ہاتھ دیکھا اور بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ اس کی زندگی بہت کم ہے۔ تم کیا بولے چلے جا رہے ہو؟ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ اس کو فوری طور پر جتنی خوشیاں دیکھ سکتے ہیں وہ اس کی جھولی میں ڈال دیں۔ میں نے آپ کا ہاتھ اسی لیے دیکھا تھا تاکہ آپ کو مجھ پر یقین آ جائے۔ اگر آپ ذرا سا بھی یقین آ گیا تو یہ میری بات مان لیں۔ میرے خدا، اس کی پیشانی پسینے سے تر ہو گئی۔ نوجوان، بتاؤ میں اس کے لیے کیا کروں؟ اس کی اگر ایسی بھی کوئی خواہش ہو جو پوری نہ سکی ہو تو پوری کر دے، میں نے بتایا۔ یہی ایک طریقہ ہے اس کو خوش کرنے کا۔ اسے یورپ دیکھنے کا بہت شوق ہے تو فوراً لے جائیں، میں نے کہا، اور آپ کے لیے مشکل بھی نہیں ہے۔ میں اسے بول کر چلا آیا۔ میرا خیال تھا کہ وہ میرے مشورے پر ضرور عمل کرے گا، اور اسے کرنا بھی چاہیے تھا۔ پھر
کئی دنوں تک اس سے میرا ملاقات نہیں ہو سکی اور نہ ہی اس کے بارے میں کچھ معلوم ہو سکا۔ اس دوران میرے حالات میں تبدیلی یہ آئی کہ میں نے اپنا ایک دفتر سیٹ کر لیا تھا، کیونکہ میری پریکٹس بہت اچھی چلنے لگی تھی اور دور دور سے لوگ آنے لگے تھے۔ میں نے اپنی فیس بھی بڑھا دی تھی۔ اب میں 100 روپے لیا کرتا تھا۔ دن بھر میں 10-12 آ ہی جاتے تھے، یعنی اچھی خاصی آمدنی ہونے لگی تھی۔ ایک دن اچانک وہ میرے دفتر آ گئی تھی۔ میں اسے دیکھ کر حیران رہ گیا۔ میں نے تمہارے اڈے سے تمہارا نام، تمہارا پتہ معلوم کیا، اس نے کہا۔ تم یہ بتاؤ کہ تم کیسی ہو، خیریت سے رہی؟ ہاں بالکل خیریت سے ہوں، اس نے بتایا۔ کچھ دنوں کے لیے اسلام آباد چلی گئی تھی، اسی لیے تمہاری طرف نہیں آ سکی۔ پلیز ذرا اپنا ہاتھ دکھانا۔ کیوں، اب کیا دیکھنا ہے، دکھاؤ تو صحیح۔ اس نے اپنا ہاتھ سامنے رکھ دیا۔ حیرت انگیز طور پر خطرے کی وہ نشانی جو اس کی لائف لائن کا کاٹ رہی تھی وہ غائب ہو چکی تھی، بلکہ اس کی لائف لائن بہت آگے بڑھ چکی تھی۔ یہ ایک انہونی بات تھی۔ میں نے ایسی تبدیلی پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ لکیروں نے مجھ سے غلط بیانی نہیں کی تھی، لیکن اس تبدیلی نے مجھے حیران کر دیا۔ کیا بات ہے، کیوں حیران ہو رہے ہو؟ اس نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ کوئی گڑبڑ ہو گئی ہے؟ نہیں، بلکہ گڑبڑ ٹھیک ہو گئی ہے۔ میں نے ایک گہری سانس لی۔ پلیز تم مجھے بتاؤ تمہارے ساتھ کیا ہوا ہے؟ پچھلے دنوں کیا کوئی واقعہ پیش آیا تمہارے ساتھ؟ نہیں تو، بلکہ ایک واقعہ پیش آتے آتے رہ گیا ہے، اس نے بتایا۔ کیا مطلب؟ ارے بھائی، زندگی تھی جو میں بچ گئی، اس نے کہا۔ میں نے بتایا تھا کہ میں اسلام آباد چلی گئی تھی۔ وہاں میری ایک دوست ہے جو بھوربن کے ایک بڑے ہوٹل میں کام کرتی ہے۔ وہ 6 دنوں تک وہیں رہتی ہے۔ ہوٹل والوں نے اسے ایک روم دے رکھا ہے۔ چھٹے دن کی شام وہ اسلام آباد سے اپنے گھر آ جاتی ہے اور 2 دن کی چھٹیاں گزار کر واپس چلی جاتی ہے۔ اس کا آنا جانا وین سے ہوا کرتا ہے۔ اس نے ضد کی کہ میں بھی اس کے ساتھ بھوربن چلی جاؤں، تو میں بھی اس کے ساتھ ہوئی۔ ہم مری جانے والے ایک ٹیکسی میں بیٹھ گئے۔ ڈرائیور ہم سے اجازت لے کر سامنے والے ہوٹل میں چائے پینے چلا گیا تھا۔ اسی دوران میں نے ایک بچے کو دیکھا۔ اس کی عمر 8 یا 10 برس کی ہوگی۔ وہ بہت بری طرح وہاں کھڑے ہوئے لوگوں کے سامنے گر گرا رہا تھا۔ نہ جانے کیا ہوا تھا اس کو، مجھے اس پر ترس آیا۔ میں نے اسے اپنی طرف بلا کر پوچھا، ہاں بیٹا بتاؤ کیا بات ہے؟ باجی، میری ماں سخت بیمار ہے، اس نے بتایا۔ کوئی بھی میری مدد نہیں کرتا، میں رو رو کر تھک چکا ہوں۔ اس کی خوبصورت آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ کہاں ہے تمہاری ماں؟ اس نے لاری اڈے سے قریب کا ایک پتہ بتا دیا۔ نہ جانے اس وقت میرے ساتھ کیا ہوا، میں اس کے ساتھ چلنے کو تیار ہو گئی۔ میں اس کی مدد کرنا چاہتی تھی۔ میں نے اس سے کہا، تم مجھے اپنے ساتھ لے جا سکتے ہو؟ ہاں جی، آپ آئیں۔ ارے یہ تم کس چکر میں پڑ رہی ہو نائلہ؟ میری سہیلی نے کہا۔ یہ لوگ اسی قسم کی کہانیاں سنایا کرتے ہیں۔ یار پتہ نہیں کیوں اس بچے کی مدد کرنے کو دل چاہ رہا ہے، تو پھر مجھے تو دیر ہو جائے گی۔ ایسا کرو تم چلی جاؤ، میں نے کہا۔ تم جا کر اپنی ڈیوٹی جوائن کرو، میں اس بچے کی ماں کو دیکھ آتی ہوں۔ خدا کی بندی، کہیں کسی چکر میں مت پڑ جانا، آج کل کسی کا بھروسہ نہیں ہے۔ یار میرا دل گواہی دے رہا ہے کہ یہ بچہ جھوٹ نہیں بول رہا، میں نے کہا۔ اس کے ساتھ یقیناً پرابلم ہے۔ میری دوست میری حماقت پر مجھے برا بھلا کہتی رہی، لیکن میں نے اس کی بات نہیں مانی اور اس بچے کے ساتھ ہو لی، جب کہ میری سہیلی اسی ٹیکسی سے مری کی طرف چلی گئی۔ اس بچے کا گھر لاڑی اڈے کے قریب ہی تھا، ایک بہت خستہ سا مکان جس کے دروازے پر ایک پردہ لٹک رہا تھا۔ وہ بچہ مجھے گھر کے اندر لے گیا اور وہاں اس کی ماں واقعی سخت بیمار تھی۔ وہ بخار میں تپ رہی تھی۔ گھر میں اس کے اور اس بچے کے سوا کوئی نہیں تھا۔ میں بچے کو اس کی ماں کے پاس بٹھا کر باہر آ گئی۔ کچھ فاصلے پر ایک ڈاکٹر تھا۔ میں نے اس ڈاکٹر کو لیا اور اسے اس گھر میں لے آئی۔ ڈاکٹر نے فوری طور پر دوائیں لکھ دی۔ میں نے وہ دوائیں منگوا دی۔ اس دوران پڑوس کی ایک عورت بھی وہاں آ گئی تھی۔ وہ بہت ہمدرد اور مخلص دکھائی دے رہی تھی۔ میں نے اس عورت کی دیکھ بھال اور دواؤں کے لیے اس کے ہاتھ پر 1000 روپے رکھ دیے اور اس گھر سے باہر آ گئی۔ اور جب لاری اڈے پر واپس پہنچی تو پتہ چلا کہ میری دوست جس ٹیکسی میں گئی تھی اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ وہ ٹیکسی گہری کھائی میں جا گری تھی اور دونوں مر گئے تھے۔ تم خود سوچ سکتی ہو کہ میرا کیا حال ہوا ہوگا، کیونکہ میں بھی اسی ٹیکسی میں جانے والی تھی، لیکن اس بچے کی ہمدردی نے مجھے روک دیا۔ اب سمجھا کہ تمہاری زندگی کی لکیر اچانک کس طرح بڑھ گئی، میں نے کہا۔
रीडिंग में कोई गलती नहीं थी। तुम्हारी ज़िंदगी उसी वक्त ख़त्म होने वाली थी। वो हादसा तुम्हारी भी जान ले लेता, लेकिन तुम्हारी इस नेकी ने तुम्हारी ज़िंदगी बचा ली। हो सकता है, उसने गहरी सांस ली, शायद तुम इसीलिए मेरा हाथ देखकर परेशान हो गए थे। हाँ, क्योंकि तुम्हारी ज़िंदगी की लकीर अचानक ख़त्म हो गई थी। तो अब तुम्हारा तजुर्बा क्या कहता है? अब मेरी समझ में 2 बातें आ गई हैं। मैंने कहा, पहली बात तो यह है कि ज़िंदगी के लेने देने का इख्तियार सिर्फ खुदा के पास है। वो जब चाहे लकीर को मुख्तसर कर दे या उसे आगे तक बढ़ा दे। और दूसरी बात ये मालूम हुई कि नेकी मौत को भी टाल देती है, जिस तरह तुम्हारे साथ हुआ। हाँ, ऐसा ही हुआ। और अब इन दोनों हाथों से मिलकर एक तीसरी बात ये सामने आई है कि इंसान का इल्म कभी कामिल नहीं होता। इसलिए मैं आज से अपनी ये पाबंदी ख़त्म कर रहा हूँ, क्योंकि फ़ैसले का इख्तियार सिर्फ मेरे खुदा को है। बस ये अक्लमंदी का फ़ैसला है। नायला मुस्कुरा दी। तो फिर क्या करोगे आगे? किसी नई नौकरी की तलाश। मैंने कहा, इस बार हो सकता है नौकरी मिल ही जाए। समझो कि मिल गई। मैं डैड से तुम्हारे लिए बात कर लेती हूँ। उसने अपने डैड से बात की, जो खुद मुझसे मिलना चाहते थे। मैंने जब उन्हें ये बताया कि नायला की ज़िंदगी किस तरह तवील हुई है, तो वो खुद भी हैरान रह गए थे। वाकई खुदा जो चाहे वो कर सकता है। इन्हीं के दफ्तर में मुझे एक अच्छा खासा ओहदा दे दिया गया था, क्योंकि मेरी क्वालिफ़िकेशन अच्छी थी। मौज़म साहब मुझ पर बहुत मेहरबान थे। वो इस फैसले से भी बहुत खुश थे कि मैंने पामेस्ट्री तर्क कर दी। 1 साल के बाद नायला से मेरी शादी हो गई, क्योंकि मैंने अपनी मेहनत और खलूस से खुद को इसका अहल साबित कर दिया था। और अब हम एक पुरसुकून और मुतमईन ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अब हमारे 2 बच्चे भी हैं। और जब भी नायला मजाक में मुझसे ये कहती है कि ज़रा इन बच्चों के हाथ तो देखे, तो मैं साफ मना कर देता हूँ। इस मौजू पर मेरे पास जो किताबें थी वो मैंने सब उठाकर फेंक दी थी। जब तकदीर के फैसले इसके हाथ में हैं तो फिर हम कौन होते हैं पेशगोई करने वाले? अब मैं और नायला जब कहीं जाते हैं और किसी पामिस्ट को बैठे देखते हैं, तो नायला इशारा करके कहती है, वो देखो तुम्हारा साथी बैठा हुआ है। हाँ यार, दुआ करो कि इनको भी इसी तरह अक्ल आ जाए जिस तरह मुझे आ गई थी।